یہ بھی یاد رکھیں کہ جب 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام اٹھ گئے، زندہ ہو گئے، دوبارہ اللہ نے ان کو روح ڈال دی، تو وہ گلیوں میں ادھر ادھر گھومنے لگ گئے۔ جب گھومنے لگے، اپنے گدھے پر بیٹھ کے جانے لگے، تو وہ اب گلیاں چینج ہو گئیں، وہ محلات چینج ہو گئے، وہ علاقہ بدل گیا۔ تو ایک اندازے کے مطابق چلتے چلتے اپنے گھر تک پہنچے۔ اندازہ پیغمبر ہے، اللہ پاک نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، تو سیدھا اپنے گھر کے پاس گئے اندازے کے مطابق۔ تو وہاں دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بوڑھی عورت وہاں سے نکلی، 120 سال کی بوڑھی عورت، اندھی بھی ہے، ہاتھوں سے بھی شل ہے، پاؤں سے بھی معذور ہے۔ جی کون؟ تو فرمانے لگے کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا جی ہاں یہ ہے تو عزیر کا گھر، لیکن عزیر کو تو 100 سال ہو چکے ہیں ہم سے الگ ہوتے ہوئے، آپ کون ہیں جو عزیر کا پوچھتے ہیں؟ کہنے لگے آپ کون ہو؟ کہا میں ان کی باندھی ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس وقت یہ 20 سال کی ہوتی تھی، جوان لڑکی تھی، اور اب ہو گئی 120 سال کی، بال بھی سفید ہو گئے ہیں، آنکھوں سے بھی نابینا ہو چکی ہے۔ اچھا آپ کون؟ فرمایا میں عزیر۔ اچھا آپ عزیر ہیں، میرے مالک ہیں، میں آپ کی باندھی، لیکن واقعتاً آپ عزیر ہیں؟ ہاں جی میں عزیر ہوں۔ تو کہتے میرے آقا عزیر وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کی بڑی خوبیاں تھیں، وہ تو مستجاب الدعوات تھے، ہاتھ اٹھانے کی دیری ہوتی تھی ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ آپ واقعی اگر وہی عزیر ہیں تو آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، میں بینا ہو جاؤں، میں اندھی ہو گئی ہوں، میرے ہاتھ صحیح کام نہیں کرتے ہیں، میری ٹانگیں کام نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے دعا فرما دیجیے میری۔ تو سیدنا عزیر علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ تو نبی تو مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ تو جیسے ہاتھ اٹھا دیا، دعا فرمائی، انہوں نے آمین کر دی، اور جناب اسی وقت اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں میں نور ڈال دیا، وہ آنکھیں روشن ہو گئی، اور ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے، پاؤں بھی ٹھیک ہو گئی، بیمار تھی صحت یاب ہو گئی۔ جب صحت یاب ہو گئی تو جناب اب گلیوں میں پھرنے لگی، چیخنے لگی، چلانے لگی، شور مچانے لگی، او لوگوں بات سنو، بات سنو، اللہ کے رسول عزیر علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، دوبارہ آ گئے ہیں۔ لوگ جمع ہو گئے، اچھا عزیر علیہ السلام کا بیٹا آیا، اچھا آپ میرے ابو جان ہیں، آپ تو جوان ہیں، میں بوڑھا ہوں، میں بوڑھا، بیٹا بوڑھا، باپ جوان، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو ابو جان، لوگ بھی جمع ہو گئے۔ لوگوں نے کہا بھئی اگر یہ واقعی عزیر علیہ السلام ہے تو یہ جو بخت نصر نے حملہ کر دیا تھا تو ہماری ساری کتابیں، تورات کو بھی جلا ڈالا تھا اس نے، اب ہمارے پاس تورات نہیں ہے۔ تو اگر واقعی آپ عزیر علیہ السلام ہے تو عزیر علیہ السلام کو تو تورات یاد تھی زبانی، تو آپ سنا دیجئے۔ عزیر علیہ السلام نے فر مختلف مقامات سے سنا دی۔ لوگوں نے کہا زبردست، بالکل ٹھیک ہے۔ اور بیٹے نے کہا اگر واقعی آپ میرے ابو ہیں، میرے ابو کے دونوں شانوں کے درمیان، دونوں کندھوں کے درمیان ایک ہلالی نشان تھا، میں چیک کرتا ہوں۔ جب انہوں نے چیک کیا کہ واقعی وہ نشان ہے تو وہاں اس کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا اور سینے سے لگا کہ آپ میرے ابو جان ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں بیٹا ہو کر بوڑھا ہو چکا ہوں اور آپ جوان ہیں، علیہ الصلاۃ والسلام۔ انبیاء کے ہم واقعات پڑھتے ہیں، ان کے معجزات پڑھتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، ذہن تازہ ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ لیکن شرک ہم پھر بھی نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ عزیر علیہ السلام کے واقعات کو دیکھ کر ہم بھی یہودیوں کی طرح کریں، یہ اللہ کا بیٹا بن گیا، عیسیٰ علیہ السلام سے کا نام لے کر ہم بھی عیسائیوں کی طرح بنے، جیسے ہمارے بہت سارے جناب لوگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو نبیوں سے بھی اعلیٰ درجہ طے کرتے ہیں، لا حول ولا قوت۔ وہ ہمارے ہیرو تھے، اچھے انسان تھے، ایک ولی کامل تھے، پیران پیر تھے، ہم ان کو سلام کرتے ہیں، ہمارے ہیرو ہیں وہ، لیکن ان کو نبی کیا صحابی کے، معمولی صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ لاکھ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جمع ہو جائے، ایک ادنیٰ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ نظریہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ لوگوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ایسا نہیں کہ ہر انسان کو، ہر چیز کو اس کی حد میں رکھے۔ ہمارے اولیاء کی بھی ایک حد ہوتی ہے، انبیاء کی بھی ایک حد ہوتی ہے، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی اعظم ہے، وہ تو پیغمبر اعظم ہے، تمام نبیوں سے، تمام انسانیت سے، تمام کائنات سے افضل و اعلیٰ ہے، پھر رب کائنات ہے، رب کائنات کا مقابلہ پھر کوئی نہیں کر سکتا۔
تو یہ نظریات